الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلا مرتبہ اللہ کا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ذکر اسی کا کیا جاتا ہے اور جتنا اس کا دھیان کر کے ذکر کیا جائے گا کہ وہ میرے دل میں جلوہ افروز ہے اور مجھ کو اس سے محبت ہے، اسی کی مالا جپ رہا ہوں، اسی کا نام لے رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑی شخصیت اور ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جب تک ذکر کرتے ہوئے مومن اللہ کا خیال نہیں رکھے گا کہ میں جس ذات کا نام لے رہا ہوں وہ ذات میرے سامنے ہے، میرے قلب میں موجود ہے، اس وقت تک ذکر کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ ذکر کرانے کا جو حکم دیا جاتا ہے کہ پابندی نہ کرو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کا مقصد یہی ہے کہ اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ جس ذات کا نام لے رہے ہو گویا کہ وہ ذات بذات خود تمہارے سامنے ہے، تمہارے دل میں ہے۔ اسی لیے اللہ کا نام 10,000 دفعے لو، 20,000 دفعے لو، 25,000 دفعے لو، ہر وقت کرتے رہو، اپنے سانس کا ذکر کرو، مطلب ہے اتنا کرو، اتنا کرو کہ غیر اختیاری طریقے پر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا رہے۔ مقصد کیا ہے؟ اتنا کرو، اتنا نام لو اللہ کا کہ خود اللہ کی ذات سامنے آئے اور وہ ذات گویا کہ دل کے اندر محفوظ ہو، دل اس سے محبت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز بتائی تھی کہ اللہ کے بعد یہ طریقہ جو ذکر کے لیے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ جو ہر وقت ذکر کرنا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ نے بذات خود ہم تک نہیں پہنچایا۔ ہم تک اللہ کے اس حکم کا آنا
قرآن کا ہم تک آنا، قرآن کی آیات کا ہم تک پہنچنا، اس میں سب سے بڑا احسان اللہ کی ذات کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر وہ قرآن ہمیں نہ دیتے ہمیں پتہ نہ چلتا، اگر وہ یہ نہ فرماتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نہ جانتے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا ہے، اگر اللہ کے نبی ہمارے آقا ہمیں اس سے باخبر نہ کرتے تو ہمیں کچھ خبر نہ ہوتی۔ اس لیے ان سے محبت، ان کے احسانات کا ذکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے اوپر درود پڑھنا، درود کا مطلب ہے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے آقا کے اوپر رحمتیں برسا، برکت عطا فرما۔ یہ چیز در حقیقت اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے احسانات کے بعد دوسرا احسان نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے بعد مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے بعد اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی اولاد، مال اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کسی مومن کا ایمان نہیں مکمل ہوگا جب تک میں اس کے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں، مجھ سے محبت ہو، من والدی ماں باپ سے زیادہ محبت مجھ سے ہو، وہ ولدی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے ہو، والناس اجمعین اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے ہو اللہ کے بعد۔ دوسرا مرتبہ محبوب جس کو بنایا جائے گا اللہ کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اسی لیے ذکر کرنے والا جو صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، اسی کی ضرب لگا رہا ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر کے اندر نہیں آتا ہے نام، اس لیے اس کو ہدایت ہوتی ہے کہ ہر 15-20 مرتبہ ضرب لگانے کے بعد یہ کلمات کہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں لگا رہا ہوں ضرب اللہ کی، مگر یہاں تک پہنچنا کہ ضرب لگاؤ، ذکر کرو، یہ واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرا ایمان بغیر ان کی محبت کے ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نام نامی کا ذکر ہو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مومن کو، ذاکر کو
اللہ کے نبی کا بھی نام نامی لے لینا چاہیے، تاکہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ بغیر ان کے صرف اللہ کی توحید، تو بہت دنیا میں لوگ ہیں جو سکھوں کے یہاں اللہ کی توحید ہے، کوئی شرک نہیں ہے، جینیوں کے یہاں اللہ کی توحید ہے، اصل میں اگرچہ اب ہندوستان میں رہتے رہتے وہ بھی بت بنا کر کے گرو نانک کا رکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے، لیکن صرف لا الہ الا اللہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں ملیں گے تب وہ ایمان ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جو ہم ہر نماز سے پہلے اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دنیا ہی سے شروع ہونے لگتا ہے۔ جہاں موت ہوئی اور قبر میں رکھا گیا تو فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اٹھایا جائے گا تو ایسا لگے گا میت کو کہ جیسے میں سو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اب فرشتے جو کہتے ہیں بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ کہتا ہے دعونی اصلی، چھوڑو ہٹو، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ یہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ نماز کس نے بتائی تھی؟ کس نے حکم دیا تھا؟ رسول اللہ نے حکم دیا تھا۔ پھر سوال کرتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ۔ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ پھر تیسرا سوال ہوگا بتا یہ کون ہے؟ سامنے لایا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مبارک صورت کو مردے کے سامنے قبر میں لا کر دیا جائے گا، یہ کون ہے؟ پہچانتا ہے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء کہ مرنے والے کے قبر سے لے کر اللہ کے نبی کی مبارک قبر تک جو زمین کا واسطہ ہے ہٹا دیا جائے گا۔ دیکھے گا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، کون ہے؟ اگر مومن ہے یہاں محمد رسول اللہ بھیک مانتا تھا، ایمان تھا، وہذا محمد رسول اللہ بعث الینا، یہی تو ہیں اللہ کے رسول محمد، ان کو بھیجا گیا تھا ہمارے پاس۔ تین سوال ہو گئے، من ربک وما دینک وما ھذا الرجل الذی بعث الیکم، یہ کون ہے؟ ایک چوتھا سوال اور ہوگا، اب تجھے پتہ کیسے چلا کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ محمد ہیں؟ تو نے تو دیکھا بھی نہیں، تو تو ان کے 1400 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، یہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو ہندوستان میں پیدا ہوا، دنیا کی ہوڑ میں خدا جانے کس ملک میں پیدا ہوا، تجھے تو کبھی جانا بھی نہیں ہوا، تو نے ان کے قبر کو بھی نہیں دیکھا، تو نے پہچانا کیسے؟ تو مومن جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب جسے لے کر یہ آیت قرآن پڑھا ہے،
میں نے ان کی رسالت کی دنیا میں تصدیق کی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں نے دل و جان سے اس کو اللہ کی کتاب مانا، رات اور دن پڑھتا رہا. میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میرے دل کا ان سے ایسا تعلق ہے کہ آج یہ میرے سامنے آئے تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے یہ وہی ہیں اللہ کے نبی جن کی لائی ہوئی کتاب تو پڑھتا تھا، جن کی نبی کی رسالت کی تو تصدیق کرتا تھا. یہیں سے شروع ہو گیا. رسول اللہ کی محبت قبر ہی سے مومن کے لیے نجات کا راستہ بتانے والی یہاں پر ثابت ہوگی. اور میدان محشر میں تمام انبیاء موجود ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور لوگ پریشان ہوں گے، ساری خلق خدا، کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے. اپنے گناہوں کے اعتبار سے آدمی خود اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ حدیث میں آتا ہے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر اور کولہے تک ہوگا، کسی کا چھاتی تک ہوگا، کسی کا منہ تک ہوگا، کہیں ڈوب نہ جائے. گناہ جتنے ہوں گے اب جائیں گے کہ بھئی اس مصیبت سے نجات حاصل، چلو اپنے باپ کے پاس چلو. لوگ کہہ دیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا تھا، میں تمہارے لیے جاؤں. آج اللہ کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا. اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ آؤ اپنا حساب دو، ہم نے تمہیں جنت میں رکھا تھا، منع کیا تھا، تم نے کیوں کیا جواب، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں آج سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے. حضرت نوح کے پاس بھیج دیں گے، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے. جاؤ حضرت ابراہیم، آج جتنا غصہ ہے اللہ کو نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے. اسی طرح ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ تک آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے. آپ فرمائیں گے انا لہا، ٹھیک ہے، کہیں تمہاری مراد بر نہیں آئی، میں تمہاری مراد کو پورا کروں گا، میں کروں گا شفاعت. وہ اٹھیں گے، شفاعت کریں گے، اور ان کی یہ منزل آسان ہوگی. سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، سب سے پہلے سب سے آخری امت کا شروع ہوگا. حضرت آدم سے لے کر کے ہر نبی کی امت ہے، لیکن حساب و کتاب ہونے میں سب سے پہلے مشکل دور ہو میدان کی، وہ ہوگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ امت میری سب سے آخر میں، لیکن قیامت کی مشکلات سے نکلنے کے لیے حساب و کتاب شروع ہونے میں سب سے پہلی امت میری ہے. یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر. پھر میدان محشر میں ہمیں آپ جہاں خلق خدا ہے، صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ
مجھے آپ کی شفاعت درکار ہوگی تو مجھے آپ پہچانیں گے کیسے؟ میری ملاقات کیسے ہوگی؟ کوئی 2 4 10 20 ہزار لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ تو نہیں ہیں، خدا جانے اربوں خربوں لوگ ہیں، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جو میرے سامنے آئے گی غرن محجلین، ان کے ہاتھ اور چہرے جیسے کوئی گھوڑا ہوتا ہے جس کے پیر سفید ہوتے ہیں، منہ سفید، اس طرح آئیں گے۔ من اثر دنیا میں جو وہ وضو کیا کرتے تھے، دنیا میں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وضو کے اثرات میدان محشر میں ایسے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کسی دوسری امت کو یہ نشانی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، نام بتانے کی بھی ضرورت، دیکھوں گا کہ اس کا منہ سفید ہے اور ہاتھ سفید ہیں، پیر سفید ہیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ یہ ان کے احسانات ہیں امت کے اوپر، ان احسانات کے لیے ان کا امتیاز ہے۔ کسی دوسرے نبی کو اللہ اتنا حق نہیں دے گا جتنا حق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اپنی امت کی شفاعت اور دستگیری ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ اس لیے ان سے محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ساری دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے محبت، آپ فرماتے ہیں ایمان کسی کا مکمل نہیں ہوگا بغیر اس کے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ ان جیسی صورت بناؤ، ان جیسی سیرت بناؤ، ان جیسے کام کرو جیسے انہوں نے فرمایا ہے، ویسے دنیا میں زندگی گزارو۔ یہ ہے محبت کا مطلب۔ یہ نہیں کہ بس جہاں جلسہ سیرت کا ہوا سر سے رومال باندھ کے اور جا کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد نہ منہ پہ داڑھی ہے، پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب ہے اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بناؤ، مگر اللہ کے بعد محبت ہے، محبت رکھو، محبت بڑھاؤ، بار بار یاد کرو، درود پڑھو، آپ کے لیے دعا کرو، پڑھ پڑھ کر کے بخشو، سب کرو، مگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنا حق ہمارے اوپر رکھنے والی ذات، سب سے پہلا حق تو اللہ، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے رسول کو بھی پیدا کیا، وہ تو سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا حق اس رسول کا ہے جس نے ہر راستہ ہدایت کا ہمیں بتایا، خیر کا ہر وہ راستہ جو اس کی اللہ کے نزدیک قربت محبت کا سبب بنے، ہر وہ راستہ جو میدان محشر میں اللہ کی رحمت اور نجات کا راستہ ہے، ہر وہ راستہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا، داخل ہونے کا راستہ،
وہ راستہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان کے ساتھ محبت بڑی بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے ذکر اللہ کے اندر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد ذکر جہری میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بتا کر یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم جو ذکر الہی کر رہے ہیں، یہ ذکر، یہ راستہ ہمیں رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ میرے بھائی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہر ذکر کرنے والے کو ذکر سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ، 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ الحمد شریف، اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کو اور اپنے مشائخ کو اس کا ثواب، پھر اس کے بعد ذکر اللہ کو شروع کرو، تاکہ ہر وقت ذہن میں یہ بات رہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، ان کی قربت، اور اس کے بعد دوسرا مرتبہ اللہ کی ذات تک رحمت کے ساتھ پہنچانے کا یہ صحرا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اس طرح ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قربت میسر فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ان کی شفاعت میسر فرمائے، اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کا اللہ کی سعادت میسر فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی